میرے پیارے مسلمانوں قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں بسا لو، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن کی تعلیم کو اپنے سینے میں بساؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ کیوں یہ میں نہیں کہتا، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا پیغام دیا میرے آقا نے؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات کیا آقا نے فرمائی؟ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا نبی کی محبت بچوں کو فلمیں دکھانے سے پیدا ہوگی؟ کیا نبی کی محبت انہیں گیم کھلوانے سے پیدا ہوگی؟ کیا نبی کی محبت ان کو کارٹون والی موویاں دکھانے سے پیدا ہوگی؟ نہیں نہیں پیارے مسلمانوں، نبی کی محبت اس بچے کے سینے میں پیدا ہوگی جس کے بچپن سے ہی ہاتھ میں قرآن دے دو گی۔ جب قرآن کی تعلیم اس کے پاس میں ہوگی، جب قرآن کی دولت اس کے پاس میں ہوگی تو وہ نبی کا سچا عاشق ہوگا، وہ نبی کا سچا وفادار ہوگا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کا پیار ان کے دل میں ڈال دو۔ نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں دی تو یہ اولاد قیامت میں، امام غزالی فرماتے اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی، کہے گی میرے مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، میرا باپ مجھے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا، میرا باپ مجھے پیاسا رکھتا یہ گوارا تھا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ آج میں تنہا نہیں جاؤں گا، اپنے باپ کو اپنے ساتھ میں لے کر۔ اس لیے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ قسمت والے ہیں وہ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ باعمل حافظ قرآن ہے تو 10 ایسے لوگوں کی قیامت میں شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی۔ کھانا کھلانے والے، بچوں کی مدد کرنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ اگر باعمل حافظ قرآن ہے تو 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں حافظ قرآن، ایک حدیث بتا دوں پھر اپنی جگہ بیٹھ جاؤں، یہ دستار بندی کا جلسہ ہے نا۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ میرا رب قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا، کس سے؟ حافظ قرآن سے فرمائے گا اقرأ، قرآن کی تلاوت کر، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ، یعلمون تعلمون والا نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ۔ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُوهَا، بے شک تیری منزل میری جنت میں تیری آخری آیت ہے۔ حافظ قرآن کا مرتبہ، حافظ قرآن کی شان، جن کو گلیوں میں چل کر کے دیکھ کر کے ان کی توہین کرنا، ان کا مرتبہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ حافظ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں 1 درجہ بلند پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، 2 درجہ بلند پڑھے گا مالک یوم الدین، 3 درجہ بلند پڑھے گا الرحمن الرحیم، 14 درجہ بلند پڑھتا جائے گا، درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں پورے قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، حافظ قرآن جنت میں 6666 درجے بلند والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حفاظ
کرام ہے ان کی عظمت کو نبی نے بلند فرمایا ہے، ان کے رتبے کو نبی نے بلند فرمایا ہے، ان کی شان کو نبی نے بلند فرمایا ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، مدرسوں کے قریب ہو جاؤ، عالموں کے قریب ہو جاؤ، عالموں سے محبت کرو، عالموں سے پیار کرو، کیونکہ یہ نبی پیغام دے رہے ہیں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم صبح اس حال میں کرنا کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، اگر تم عالم بن گئے تو صبح اس حال میں کرنا، اگر عالم نہ بن سکے تو طالب علم بن جانا، عالم کی باتیں سننے والے بن جانا، عالم کے باتوں کو سننے والے بن جانا، اگر طالب علم بھی نہ بن سکے تو او مستمعن، تو عالم کی باتیں سننے والے بن جانا، عالم کی باتیں سننے والے بن جانا۔ تیسری بات آقا فرماتے ہیں عالم کی باتیں سننے والے بن جانا۔ چوتھی بات آقا نے فرمائی او محبن، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جانا۔ فلا تکن الخامس فتہلک، پانچواں مت بن جانا ورنہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ علامہ صاحب کی آمد ہو چکی ہے، میں حضرت کا ہی انتظار کر رہا تھا کافی دیر سے۔ آب عام تیمم برخاست کے تحت اب میں اپنی جگہ لینے جا رہا ہوں۔ تو دیکھو کیا فرمایا نبی نے، یا تو عالم بن جاؤ، یا عالم سے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ان کی برائی کرنے والا مت بننا، ان کی توہین کرنے والا مت بننا۔ فلا تکن الخامس فتہلک، آقا فرماتے ہیں اگر پانچواں بن گیا ان کی برائی کرنے والا تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے علماء کے قریب ہو جاؤ، اپنے عالموں کے قریب ہو جاؤ، اپنے عالموں سے محبت کرو، اپنے علماء سے محبت کرو۔ یہ تمہیں اسلام بتائیں گے کہ اسلام ہے کیا، یہ تمہیں پیغام دیں گے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ ایک پیغام تھا قرآن کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن پڑھو تو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو۔ قرآن کو جو سمجھ کر کے پڑھتا ہے اسے ایک الگ ہی لطف آتا ہے، ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ لحافظون کا تصور بتا رہا ہے کہ حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی جائے گی، حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی جائے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو علماء کرام کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کر کے کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواری دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تیرے کردار ایسے ہو جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے۔ بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائد اسلام ہو جائے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔